السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ گمان نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن آپ شعور نہیں رکھتے۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو 10 محرم کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ تو ناظرین، شہید کرنے والے کون تھے، خط لکھنے والے کون تھے، یعنی بلانے والے کون تھے، اسی والا سے آج ہم آپ کو بڑی ہی اہم ایک ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اور ہے بھی وہ شیعہ ذاکر ہی بیان کر رہے ہیں۔ نام ان کا کیا ہے؟ جواد نقوی۔ میں ان کو حافظ اللہ تعالیٰ کہوں گا کیونکہ یہ حق بات کہنے سے ذرہ بھی نہیں ڈرتے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو اب سنتے تیسرا ہیں۔ کردار کربلا کا، شریح، قاضی شریح، امیر المومنین کا قاضی القضات۔ خود امیر المومنین نے اپنے عہد میں، اپنی حکومت میں اسے قاضی القضات بنایا ہوا تھا کہ تو فیصلے کر، میری طرف سے تو اٹارنی ہے، تو جج ہے، تو چیف جسٹس ہے، تو نے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ قاضی شریح، اس نے فتویٰ دیا امام حسین کے قتل کا کہ واجب ہے اہل کوفہ کو، کہ چونکہ حسین نے بغاوت کی ہے حکومت وقت، امیر المومنین اور خلیفہ وقت کے خلاف اور حاکم اور سلطان کے خلاف، اور یہ بغاوت وہ جرم ہے جس کی سزا موت ہے، لہٰذا جو بھی جائے گا حسین کے خلاف جنگ کرنے، قتل کرنے، وہ ایک واجب عمل دین کا انجام دینے جا رہا ہے۔ خوب یہ کس نے کیا یہ کام؟ دنیا نے کیا۔ قاضی شریح علی کے حکومت کے چیف جسٹس کو علی کے بیٹے کے قتل کا فتویٰ دینے والا بنا دیا۔ اب مفتی جب بات کرتے ہیں، حرام کو حلال قرار دیتے ہیں، ان مفتیوں کے پیچھے موجود ان دلائل کو بھی دیکھا کرو کہ یہ کس لیے یہ کام کر رہا ہے، کس لیے حرام خدا کو حلال قرار دے رہا ہے، کس لیے قتل حسین کو جائز قرار دے رہا ہے۔ آج جو کھل کے برملا حرام خدا کو حلال قرار دے رہے ہیں، اگر یہ قاضی شریح کی جگہ ہوتے یہ فتویٰ دے دیتے۔ چونکہ آج جو دنیا ان سے جو فتوے دلوا رہی ہے وہ بھی دنیا ہی تھی جس نے فتویٰ دلوایا۔ عبید اللہ نے کوفہ کو کس طرح بدلا، آنن فانن بدلا، چند روز میں بدلا، اور حضرت مسلم کی ساری زحمت و محنت کو ختم کیا۔ کس طرح کیا؟ دنیا کے ذریعے۔ کسی کو رے، کسی کو خراسان، کسی کو کوئی اور علاقہ سرسبز شاداب دکھایا کہ یہ تمہارے لیے حکومت کے لیے تیار ہے۔ اب اس مولانا کو کیا بتایا، قاضی شریح کو کیا بتایا، اس مفتی کو کیا بتایا؟ اس کو یہ کہا عبید اللہ نے اپنا دربار کا قاصد بھیجا پیسے دے کے، جو یہ جا کر جا کے قاضی شریح کو دے آؤ، اور کہنا کچھ بھی نہیں، صرف کہو کہ یہ تعاون ہے، یہ عبید اللہ کی طرف سے خیر سگالی کے لیے، آپ کے خرچوں کے لیے، چونکہ آج کل شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور آپ کی نوکری بھی نہیں ہے اور اب حالات خراب ہیں، تو ممکن ہے آپ کا گھریلو نظام ڈسٹرب ہو رہا ہو، تو یہ گھر کے امورات چلانے کے لیے یہ عبید اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے، یہ چند سو درہم دینار ہیں، یہ آپ رکھ لیجئے۔ خوش ہو گیا، لے لیا اس نے۔ دوسرے دن پھر آیا وہ شخص، پھر آ کے اور مبلغ دے گیا کہ عبید اللہ نے، امیر کوفہ نے یہ گمان کیا ہے کہ شاید خرچے آپ کے زیادہ ہیں اور اس مبلغ سے آپ کا کام نہ چلے، تو یہ لے، تھوڑا سا اور لے لیں تاکہ اپنی ضرورتیں ساری پوری کر لیں۔ اس نے وہ بھی لے کے کیسے میں ڈال لیا، اور اسی طرح 3 دن مسلسل مبلغ آتا رہا، اور یہ مبلغ بہت بھاری ہو گیا، بہت بھاری، خیرہ کنندہ، چشمگیر مبلغ جمع ہو گیا۔ جب اب آ کر اس نے اصل بات کی
کہ جناب شریح قاضی شریح امیر عبید اللہ کہہ رہا ہے کہ قاضی شریح کو کہو کہ فتویٰ دے قتل حسین کا، کہ حکومت کے خلاف یزید کے خلاف بغاوت کی ہے۔ قاضی شریح نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، فوراً رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے سنانے لگا۔ کہا میں نے خود سنا ہے یہ حدیثیں، میں نے رسول اللہ سے سنا، میں نے رسول اللہ کے صحابہ سے سنا، انہوں نے مجھے بتایا کہ حسن و حسین سیدی شباب اہل الجنہ ہیں۔ میں نے رسول اللہ سے سنا یہ فرمایا حسن و حسین کے بارے میں کیسے فتویٰ دے دوں؟ جا کے واپس عبید اللہ کو بتایا، قاضی شریح فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبید اللہ نے اور مبلغ بڑھا دیا، یہ بھی دے اس کو جا کر، اور مبلغ اضافہ ہو گیا۔ پھر تقاضا کیا گیا، قاضی شریح اب مبلغ بڑھا دیا، اب فتویٰ دو۔ کہنے لگا نہیں دے سکتا، مجھے رسول اللہ کی حدیثیں یاد ہیں اہل بیت کے متعلق، امام حسن و امام حسین کے بارے میں یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، مجھے معاف رکھو۔ قاصد نے جا کر عبید اللہ کو بتایا فتویٰ نہیں دے رہا۔ عبید اللہ نے کہا اچھا اسے جا کر کہو کہ وہ جتنے پیسے ابھی تک لیے ہیں چند دن میں وہ سارے واپس کرو، ہم کسی اور سے فتویٰ لے لیتے، اس شہر میں فقیہ کم نہیں ہے، اس شہر میں مفتی کم نہیں ہے، اتنے مبلغ ہم کسی اور کو دیں گے وہ فتویٰ دے گا۔ قاضی شریح وہ پیسے خرچ بھی کر چکا تھا، وہ پیسے محفوظ کر چکا تھا، وہ پیسے اپنی تجوری میں ڈال چکا تھا، اور وہ مبلغ اتنا تھا، اتنا بھاری تھا کہ اس کے بدلے میں ایمان بیچا جا سکتا تھا۔ قاضی شریح نے کہا نہیں، پیسے نہیں دے سکتا، لیکن آپ کو فتویٰ دے سکتا ہوں، لیکن تھوڑی مجھے مہلت دو، میں فتوے کی دلیل تیار کر لوں، مجھے وقت دو تھوڑا سا، میں فتوے کی دلیل تیار کر لوں۔ وقت دے دیا، ایک دن اور ہے، ایک دن اور مہلت لے کر فتوے کی دلیل گھڑی کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بھی سلطان وقت کے خلاف بغاوت کرے گا باغی ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ اے اہل کوفہ، حسین کو قتل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، دنیا ہے، توجہ کرو، دنیا کس شخص سے فتویٰ دلا رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین دیکھیں، خود ہی یہ خط لکھنے والے، خود ہی یہ بلانے والے، اور خود ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے۔ لیکن ایک حدیث ہے سلسلہ سیاح کے اندر، غالباً آپ کو یہ کتاب الفتن کے اندر حدیث ملے گی۔ اس حدیث کے اندر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا، جیسے کہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خواب آئی ہے، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب کا ذکر کیا، فرمانے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی، مجھے خواب آئی ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے کہ اللہ پاک میری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیٹا دے گا، وہ تیری ہی گود میں کھیلے گا۔ تو خیر پھر دوبارہ آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو آ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب علیہ السلام جی آپ کیوں پریشان ہیں؟ آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے آ کر بتلایا یہ جو آپ کا بیٹا ہے، یہ جو آپ کا نواسہ ہے، یہ جو آپ کا پھول ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، اور قتل کرنے والے، شہید کرنے والے مسلمان ہی ہوں گے۔ تو خیر ناظرین، اگر آپ ناسخ التواریخ کتاب نکالیں گے، انہی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 156 یعنی 156، اور جلد نمبر ہے 6، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے سے باہر آ کر ان کے خطوط پڑھ رہے، ان کی کتاب میں لکھا ہے، خطوط پڑھ رہے ہیں، خط پڑھ رہے ہیں، تو پڑھتے پڑھتے کیا کہنے لگے کہ آپ نے خود ہی مجھے بلایا ہے اور خود ہی آپ نے خط لکھے ہیں، تو میں شہید ہو جاؤں تو سمجھ لیں کہ یہ آپ نے ہی مجھے شہید کیا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات ہے۔ اور اگر آپ ان کی جلال العیون نکال کر دیکھیں، غالباً ان کا صفحہ ہوگا 256 یا آگے پیچھے کا صفحہ ہوگا، تو ان کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بہن، وہ فرما رہی ہیں کہ اے کوفے والو، آپ زیادہ رو اور کم ہنسو، آپ نے ہی میرے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور خود ہی شہید کیا، اور آپ کے مدد شہید کرنے والے اور آپ کی عورتیں رو رہی ہیں۔ یہ انہی کی کتاب ہے جلال العیون۔ ناظرین کتابوں کے حوالے اور بھی تھے، باقی ناظرین میں یہاں پہ یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔